السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ارم سرور، چیئرپرسن گائنی ڈپارٹمنٹ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم اور سینسیٹیو ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور سنیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا ڈاکٹر غلطی کرتا ہے یا یہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ آئے دن ہمیں اخباروں میں، خبروں میں، سوشل میڈیا پہ یہ بات سنائی دیتی ہے کہ جب بھی کوئی برا آؤٹ کم ہوتا ہے کسی ٹریٹمنٹ کا، کسی پروسیجر کا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت سے ایسا ہوا، ڈاکٹر نے نیگلیجنس کی، اس کے نتیجے مریض کو نقصان ہوا۔ تو اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ کیا ہر برا آؤٹ کم ڈاکٹر کی غفلت یا نیگلیجنس سے ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی پروسیجر یا پروسیس یا ٹریٹمنٹ جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اب کمپلیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ کمپلیکیشن وہ برا آؤٹ کم ہے جو باوجود اس کے کہ صحیح ڈیسیژن کیا گیا اس ٹریٹمنٹ کا، اس ٹریٹمنٹ سے کا جو پراپر کیئر کے پروٹوکولز تھے ان کو فالو کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برا آؤٹ کم ہوا، اس کو ہم کمپلیکیشن کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی مریض کو ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈلیوری کے بعد خواتین میں بلیڈنگ کا زیادہ ہونا، یا اگر کوئی انستھیزیا دیا گیا ہے اس سے مریض کو کوئی ریاکشن ہو گیا، یا سرجری ہوئی اور اس کے بعد اس کا زخم خراب ہو گیا۔ کمپلیکیشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہر مریض کا جسم دوسرے مریض سے مختلف ہوتا ہے، اور سائنس جو ہے وہ 100% سائنٹیفک نہیں ہے، ابھی بھی ہمیں بہت ساری نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ پروسیس ہے ایوولوشن کا، کہ جس میں ہمیں ہر روز ایک نئی معلومات پتہ چلتی ہیں انسانی جسم کے بارے میں۔ اس لیے 100% یہ پروسیس جو ہے سائنس کا یا ایلوپیتھک میڈیسن کا، یہ 100% فول پروف طریقہ نہیں ہے علاج کا۔ کمپلیکیشن یا ڈاکٹر کی غفلت، اس میں ایک چیز کا فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف کیئر۔ کمپلیکیشن وہ ہے جس میں سارا پروسیس ٹھیک طریقے سے فالو کیا گیا لیکن پھر بھی ایک برا آؤٹ کم نکلا۔ نیگلیجنس یا جس کو ڈاکٹر کی غفلت کہا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جس میں کہ جو پروسیس کو فالو کرنا چاہیے تھا، جو پروٹوکولز کو فالو کرنا چاہیے تھا، ان کو فالو نہیں کیا گیا، ان میں غفلت برتی گئی۔ جیسے کہ اگر کسی مریض کو کوئی سرجری کا پروسیجر چاہیے اور اس سے پہلے اس کے لیے جو ضروری انویسٹیگیشنز ہیں وہ نہیں کرائی گئیں، یا اس کی انستھیزیا کی ایویلویشن نہیں کی گئی، یا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پروسیجر کے وجہ سے اس کو کیا رسک ہو سکتے ہیں، تو یہ نیگلیجنس کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی برے آؤٹ کم کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت ہے یا یہ برا آؤٹ کم کمپلیکیشن ہے، آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا اور ان میں فرق کرنا آنا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو کہ ہر مریض اور اس کے لواحقین اور فیملی ممبرز کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفارمڈ کانسنٹ۔ انفارمڈ کانسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مریض سے اس پروسیجر کے بارے میں اس کی رضامندی لے رہے ہیں، لیکن اس رضامندی لینے کے لیے ہم اس کو اس پروسیجر سے ریلیٹڈ ہر بات بتا رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بھی سرجری اگر کرنی ہے تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سرجری آپ کی اس بیماری کے لیے کیوں ضروری ہے، اگر آپ یہ سرجری نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ سرجری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا رسک ہو سکتے ہیں، کیا اس میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ مریض اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اور ایک شیئرڈ ڈیسیژن ہوتا ہے جو آپ کے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس پروسیس کا پتہ ہوگا تو اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کہ کمپلیکیشن ہو بھی جاتی ہے تو مریض کا اور ڈاکٹر کا جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ مریض کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے پہلے سے مجھے یہ بات
बताई थी, और जो प्रोसेस है, ये जो प्रोटोकॉल है, या जिसको हम स्टैंडर्ड केयर भी कह सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो किया गया है। तो ये फिर एकदम से जो शोर-शराबा मच जाता है, और जो मीडिया के ऊपर अंधाधुंध एक डॉक्टर के ऊपर इल्ज़ामात लग जाते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। और इन सारे इल्ज़ामात का जो मीडिया के ऊपर एक अनइन्फॉर्म्ड किस्म की प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, इसका नुकसान सिर्फ़ डॉक्टर को नहीं होता है, इसका नुकसान मरीज़ों को भी होता है। क्योंकि अगर डॉक्टर ने उस स्टैंडर्ड केयर प्रोटोकॉल को फ़ॉलो किया है और उसके बावजूद कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उस पे खामख़ा जब इल्ज़ाम लग जाएगा, तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, और वो फिर आगे मरीज़ों को ट्रीटमेंट देने के लिए हेज़िटेंट होगा, वो नहीं देगा, क्योंकि वो दोबारा से उस मीडिया ट्रायल और उस स्ट्रेस, और फिर अभी जैसे कि हमारे मुल्क में एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड आ गया है कि आप डॉक्टर पे डायरेक्ट एफआईआर करते हैं। हालाँकि कानून में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक प्रेशर में आके ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये फिर चीज़ बैकफ़ायर करती है, और वो डॉक्टर जो कि हज़ारों मरीज़ों को केयर दे रहा है, और हज़ार मरीज़ वहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, अगर एक में कॉम्प्लिकेशन हुई, उसका सारा इल्ज़ाम उस पे आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो भी बैक फुट पे चले जाते हैं, वो नहीं फिर वो प्रॉपर केयर देते या नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स का मीडिया ट्रायल करें, आप हर केस ज़ाहिर है दूसरे से फ़र्क है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर बुरा आउटकम कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तो आप उस प्रोसेस से को समझें। जहाँ पे डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, ऑब्वियसली उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे लेवल्स हैं, जो कि लोकली हॉस्पिटल के लेवल पे भी होती है, फिर आगे हेल्थ केयर कमीशन के लेवल पे भी हैं, तो उसको उस प्रोसेस में जाने दें। अगर किसी ने नेग्लिजेंस की है, तो वो अल्टीमेटली उसको वहाँ से सज़ा मिलेगी, उसका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेंड बन गया है कि मीडिया पे अंधाधुंध खबरें दे देना, रोड ब्लॉक्स कर लेना, फिर एफआईआर कटा देना, ये चीज़ें जो हैं ये मुआशरे में इंतशार का बायस बनती हैं, डॉक्टरों पे प्रेशर पड़ता है, फिर वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आज की गुफ्तगू से आपको कुछ थोड़ा ये समझ आई होगी कि नेग्लिजेंस क्या होती है, लापरवाही क्या है, गफलत क्या है, और कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्योंकि हर प्रोसीजर और हर ट्रीटमेंट के साथ हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो उसको ज़रूर अपने अज़ीज़ व अक़ारब के साथ शेयर करें।